ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار مارچ کے 9 اور رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. اسلامی جمہوریہ ایران کی مجلس خبرگان نے اتوار کی شب آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنائی کو اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوریہ ایران کا نیا سربراہ منتخب کر لیا ہے. 56 سالہ آیت اللہ مجتبی خامنائی شہید رہبر آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کے صاحبزادے ہیں اور وہ تیسرے رہبر اعلیٰ ہوں گے. ماہرین اسمبلی کے 88 اراکین پر مشتمل اس باڈی کے اجلاس میں فیصلہ کن ووٹنگ کے بعد یہ تاریخی اعلان کیا گیا. اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مقدس نظام اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت کے لیے آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنائی کا تقرر کیا گیا ہے. یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب ایران حال ہی میں سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کی شہادت سے سوگوار ہے. وہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے مبینہ دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے تھے. اس حملے میں مسلح افواج کے کمانڈرز اور میناب شہر کے اسکول کے معصوم طلباء سمیت متعدد شہید ہوئے تھے. ماہرین اسمبلی کے بیان میں تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ قیادت کا تقرر مذہبی فریضے اور خدا کی بارگاہ میں جواب دہی کے تحت کیا گیا ہے. بیان میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بالخصوص دانشوروں، علماء اور یونیورسٹی کمیونٹیز پر زور دیا گیا ہے کہ وہ نئی قیادت کے گرد متحد ہو جائیں اور ولایت فقیہ کے محور پر اکٹھے ہو کر استکباری طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں. اسمبلی نے آرٹیکل 111 کے تحت قائم عبوری کونسل کے اراکین کا بھی شکریہ ادا کیا اور پوری قوم پر زور دیا کہ وہ نئی قیادت سے بیعت کریں. بیان کے مطابق اسلامی انقلاب عدالت اور آزادی کے لیے ایک ناقابل تسخیر قوت ہے اور خدا کا فضل و کرم ایران اور اس کے عوام پر شامل حال رہے گا. جموں و کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے قومی کنوینر ناصر خواہامی نے دارالحکومت نئی دلی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر ڈاکٹر محمد فتح علی اور رہبر اعلیٰ کے نمائندے حجت الاسلام عبدالمجید حکیم الہی سے ملاقات کر کے ایران میں پھنسے ہندوستانی طلباء خاص طور پر کشمیری طلباء کے بحفاظت انخلاء کا مطالبہ کیا ہے. ناصر خواہامی نے فضائی حملوں کے باعث طلباء میں پھیلی خوف ہراس سے آگاہ کیا. انہوں نے زور دیا کہ ایرانی حکومت اور تہران میں واقع ہندوستانی سفارت خانے کے ذریعے جلد از جلد ہندوستانی طلباء کو وطن واپس بھیجنے کے امکانات تلاش کیے جائیں تاکہ ان کے اہل خانہ کو بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال میں راحت مل سکے. ایرانی سفیر نے یقین دہانی کرائی کہ ہندوستانی طلباء کی حفاظت و سلامتی ایرانی حکام کی ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ایران میں حکومت کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا تاکہ آرمینیا، آذربائیجان اور دیگر سرحدی راستوں سے ہندوستانی طلباء کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے ان کے انخلاء کے امکانات تلاش کیے جا سکیں. خواہامی نے امید ظاہر کی کہ حکومت ہند اور ایرانی حکام کے مابین بروقت رابطہ کاری سے طلباء کی حفاظت، منتقلی اور وطن واپسی کو یقینی بنایا جا سکے گا جس سے ملک بھر کے ہزاروں پریشان خاندانوں کو سکون ملے گا. شب قدر اور شب ضربت مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے اتوار کی رات کرگل ضلع بھر میں مذہبی جوش و جذبے کی فضا قائم رہی. ضلع کے تمام مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر مقامات پر خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا گیا جن میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کر کے فیضیاب حاصل کیا. ان مقدس راتوں میں علماء کرام نے شب قدر کے خصوصی اعمال انجام دیے اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے مسائب پڑھ کر سنائے جس سے شرکاء کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں.
مومنین پوری رات سحر تک مساجد میں بارگاہ خداوندی میں توبہ و انابہ کرتے رہے اور راز و نیاز میں مصروف رہے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر پر مختلف تنظیموں کے زیر اہتمام خصوصی پروگرام منعقد ہوئے۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے اہتمام سے جامع مسجد کرگل میں، جبکہ جمعیت العلماء اثنا شریعہ کرگل کے زیر اہتمام احاطہ اسلامیہ سکول میں شب قدر کے اعمال انجام دیے گئے۔ اسی طرح زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام زینبیہ ہال حیدری کمپلیکس میں خواتین کے لیے خصوصی مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ ان محافل میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین و مومنات نے شرکت کی۔ ان تمام مقامات پر شب قدر کے اعمال کے ساتھ ساتھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مصائب پڑھ کر سنائے گئے۔ پروگرام کے اختتام پر دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی گئی اور شرکاء نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کی۔ اجتماع کے آخر میں عالم اسلام کی سلامتی، امریکہ و اسرائیل کی نابودی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح و کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ واضح رہے کہ کرگل میں یہ مذہبی اجتماعات ہر سال شب قدر اور شب ضربت کے موقع پر عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں۔ خواتین کا عالم دن ایسٹرو ٹرف فٹ بال گراؤنڈ کرگل میں کھیلوں کے پروگرام کے ساتھ منایا گیا۔ تقریب کا مقصد خواتین و لڑکیوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا تھا۔ میرا یوتھ بھارت یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے اشتراک سے منعقدہ اس پروگرام میں 200 سے زائد لڑکیوں نے شرکت کی۔ مختلف عمر گروپس میں 100، 200 اور 400 میٹر دوڑیں منعقد ہوئیں۔ ایس پی کاچو اشتیاق نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ آخر میں شرکاء میں اسناد اور تمغے تقسیم کیے گئے۔ پروگرام کا اختتام صفائی مہم کے ساتھ ہوا۔ انٹرنیشنل ویمن ڈے کے موقع پر انڈین آرمی نے تھزگام دراس میں نوجوان لڑکیوں کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ سیشن اور آرٹ نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ یہ پروگرام تھزگام، کھبر اور شمشا گاؤں کی لڑکیوں کے لیے منعقد کیا گیا، جس کا مقصد انہیں تعلیم، تخلیقی صلاحیتوں اور بامعنی کیریئر کے مواقع کے لیے ترغیب دینا تھا۔ اس موقع پر گورنمنٹ ڈگری کالج دراس کی اسسٹنٹ پروفیسر ارچو فاطمہ نساء کے علاوہ ٹیم اسٹرنگوں سے تعلق رکھنے والی یاسمین اور نصرہ نے بطور مقررین خطاب کیا۔ ان خواتین نے اپنی ذاتی زندگی کے سفر اور تجربات شیئر کیے اور لڑکیوں کو اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنے اور عزم کے ساتھ اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ پروگرام کے دوران ایک آرٹ نمائش کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں ٹیم اسٹرنگوں کے اراکین نے اپنے فن پاروں کی نمائش کی۔ اس کا مقصد شرکاء کو فن کے ذریعے اظہار خیال اور سماجی آگاہی کے فروغ کی ترغیب دینا تھا۔ تقریب کے اختتام پر انڈین آرمی نے مہمان مقررین کو ان کی قیمتی خدمات اور نوجوان شرکاء کی حوصلہ افزائی کرنے پر اعزاز سے نوازا۔ یہ اقدام لداخ کے دور افتادہ علاقوں میں انڈین آرمی کے عوامی روابط، نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور تعلیم و تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے جاری عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے پیر کو ہند امریکہ تجارتی معاہدے کے خلاف جموں و کشمیر کے سبھی 20 اضلاع میں بیک وقت احتجاج کیا۔ کانگریس پارٹی کی قیادت نے اس معاہدے کو وزیر اعظم نریندر مودی کا سرنڈر قرار دیا۔ جموں میں کانگریس پارٹی کے مرکزی احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے JKPCC صدر طارق حمید قرہ نے کہا کہ کانگریس نے یہ احتجاج آج نئی دلی میں پارلیمنٹ کا اجلاس دوبارہ شروع ہونے کے روز ہی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے قرہ نے کہا، ممکن ہے کہ امریکہ کے پاس وزیر اعظم مودی کے کچھ ویڈیوز ہوں جن کے ذریعے ان پر دباؤ ڈال کر یک طرفہ تجارتی معاہدہ کروایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپریشن سندور روکنے کا فیصلہ بھی شاید امریکی دباؤ کے تحت کیا گیا۔ کانگریس رہنماؤں نے وزیر اعظم سے استعفیٰ دینے کی مانگ کی کیونکہ انہوں نے امریکہ کے دباؤ کو قبول کیا اور معاہدے میں عوام کے مفاد کے لیے مناسب بات چیت نہیں کی۔ احتجاج کے دوران جموں کشمیر پولیس کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی مگر انہیں منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ کانگریس کارکنوں نے شہیدی چوک جموں میں واقع پارٹی دفتر سے احتجاج شروع کیا اور ریزیڈنسی روڈ تک مارچ کیا۔
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ رابطہ عامہ نے پیر کی صبح اعلان کیا کہ شب 19 رمضان المبارک میں ایران کے نئی رہبر کی قیادت کے آغاز کے ساتھ ہی علیم ولی اللہ کے مقدس کوڈ ورڈز کے ساتھ آپریشن وعد صادق 4 کی 30ویں لہر کا آغاز کیا اور علاقے میں امریکی دہشت گردوں کے اڈوں نیز شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے مراکز پر خرم شہر، فتح، خیبر اور قدر نوعیت کے میزائلوں اور ڈرونز طیاروں سے حملہ کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے وعد صادق 4 کی 29ویں لہر میں پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس ڈویژن نے تل ابیب اور صحرائے نقب نیز علاقے میں امریکی دہشت گردوں کے فضائی اڈے پر جدید ترین میزائلوں سے حملے کیے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں آج 9 مارچ کو ملک بھر میں عوامی اجتماعات منعقد ہوں گے، جہاں لوگ انقلاب اسلامی کے نئے رہبر آیت اللہ العظمہ سید مجتبی حسینی خامنائی سے بیعت کریں گے۔ دارالحکومت تہران میں یہ تقریب سپہر 3 بجے میدان انقلاب میں منعقد ہوگی، جبکہ ملک بھر میں اس کے ساتھ ہم آہنگ اجتماعات ہوں گے۔ واضح رہے کہ مجلس خبرگان نے 9 مارچ کی صبح سویرے آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کو انقلاب اسلامی کا نیا رہبر منتخب کر لیا تھا۔ یہ انتخاب 37 برس تک ایران کی قیادت کرنے والے آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد عمل میں لایا گیا۔ مجلس خبرگان کے اعلامیے کے مطابق 28 فروری کو امریکی اسرائیلی حملے میں آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی اور دیگر کی شہادت کے فوراً بعد مجلس نے اپنا آئینی فرض ادا کرتے ہوئے نئے رہبر کے انتخاب کا عمل مکمل کیا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔